اس مختصر سے تمہید کے بعد آج کے جمعہ کا موضوع ہے سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، جملہ بڑا مختصر ہے لیکن اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے، معنی اور مطلب کے اعتبار سے بہت زیادہ وسیع جملہ ہے۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے فائدے، یہ ساری چیزوں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور عبادت کے طریقے بھی اللہ رب العالمین نے بتائے کہ عبادت کب کی جائے، عبادت کیسے کی جائے، اور عبادت کیوں کی جائے اور کس کی جائے۔ یہ ساری چیزوں کی وضاحت تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی، جس میں سے خاص چیز وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنا ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی آتے ہیں، ہم کسی اور کے گھر پر جاتے ہیں، راستے میں ہم کسی سے ملتے ہیں، کوئی ہم سے ملتا ہے، کاروبار تجارت کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں، کوئی ہم سے ملتا ہے، ہم کسی اور سے ملتے ہیں۔ تو دیگر اور ادیان نے بھی ملاقات کے طور طریقے آداب بتائے ہیں، جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں غیر ادیان، غیر مذاہب بھی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کچھ جملے ایک دوسرے کو کہہ کر کے ملتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ نے ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جو مخاطب کرنے کے کلمات بتائے ہیں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے کلمات ہیں، جس کے اندر بہت زیادہ جامعیت ہے۔ ان کی اہمیت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کے تعلق سے تو صرف یہی کافی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ جملے، یہ کلمات چلے آ رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور روح پھونکی، تب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ، جا کر فرشتوں کے پاس السلام علیکم کہہ کر انہیں خطاب کرو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس آ کر انہیں السلام علیکم کے جملے سے خطاب کیا، جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی آپ پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ تو اس کی اہمیت کے لیے، فضیلت کے لیے، اس کی عظمت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ یہ انسانیت کے آغاز سے یہی جملہ چلا آ رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو، ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کو کس طرح سے مخاطب ہو، کس طرح سے خطاب کرے، کس طرح سے اس سے بات کرے، بات کا آغاز کرے، اس چیز کی طرف رہنمائی السلام علیکم کے ذریعے۔ یہ اتنا اہم جملہ ہے، یہ اتنا وسیع جملہ ہے، یہ اتنا معنی خیز جملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہماری شریعت نے اس بات کی تعلیم دی، اس بات کا پیغام دیا کہ زندوں کو تو ملتے وقت سلام کرنا ہی ہے، اگر تم مردوں سے بھی ملاقات کرو، اگر تم قبرستان بھی چلے جاؤ تو قبرستان میں بھی جا کر کے مردوں سے جب تم خطاب کرو، سب سے پہلے تو السلام علیکم یا اہل القبور، چھوٹی سی دعا ہے، بڑی دعا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ تو بہرحال یہ اس سے بتانا مقصد صرف یہی ہے کہ زندوں سے بھی ملاقات کرتے وقت اور مردوں یعنی قبرستان جا کر کے بھی خطاب کرتے وقت سلام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی۔ سلام کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کے لیے یہ بھی ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں نماز کا آغاز، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے، نماز کی تکمیل السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتی ہے، یعنی جب بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر دائیں اور بائیں سلام پھیرتا ہے اس وقت نماز مکمل ہوتی ہے۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے اوپر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی تم کسی سے ملاقات کرو تو سب سے پہلے
السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے، گفتگو کرنے سے پہلے، کسی بھی چیز کا بات کا آغاز کرنے سے پہلے تم سامنے والے سے جب مخاطب ہو، ایمان والے سے جب مخاطب ہو تو سلام کرو۔ ایک خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے السلام علیکم کہہ کر تمام سامعین کے اوپر سلامتی بھیجے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب تم میں سے کوئی گھر کے اندر داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اس بات کا حکم دیا کہ جب تم اپنے لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ تم جب دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام جو اپنے اندر بہت زیادہ معنی خیز رکھتا ہے۔ دیکھیں اسلام بہت پیارا دین ہے، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس پر اتنا ہی زور دیا جاتا ہے اور اسے اتنی ہی دفعہ ریمائنڈ کیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، اپنی زبان پر ان جملوں کو، ان کلمات کو نافذ کر دیا جاتا ہے جو انسان کی دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ انہی جملوں میں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ عنوان اس لیے منتخب کرنا پڑا کہ معاشرے سے یہ ایک اسلام کی چیز السلام علیکم یہ جملہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان اس کے کہنے میں کنجوسی اور بخیلی کا شکار ہو رہے ہیں، حالانکہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کے معنی مفہوم کی گہرائی اور گہرائی تو یہ ہے کہ جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو دعا دے رہا ہے۔ السلام علیکم یہ دعا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس کے اندر توحید کا پیغام ہے، اس کے اندر شرک کا رد ہے، اس کے اندر سنت کا درس ہے، اس کے اندر بدعات کا رد ہے۔ یہ سلام کا جملہ جو ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت خطاب کرتے ہیں، یہ اپنے اندر حقوق العباد کو سمائے ہوئے ہے۔ یہ ایک نیکیوں کا بینک بیلنس ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سلام یہ وہ جملہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے، یہ بتائی ہوئی شریعت کی وہ تعلیم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتا ہے۔ سلام یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جنت میں داخلہ پا سکتا ہے۔ سلام یہ وہ جملہ ہے کہ جس کو اختیار کرتے ہوئے انسان اپنے دل سے، اپنے آپ سے کبر، غرور، گھمنڈ اور اس طرح کی قبیح چیزوں کو دور کر سکتا ہے۔ سلام یہ وہ اہم کلمہ، اہم جملہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین سے فریاد، اللہ رب العالمین سے پکار ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے۔ سلام یہ ایک عاجزی والا کلمہ ہے۔ انشاءاللہ قرآن و احادیث کی روشنی میں سلام اس کی اہمیت اور فضیلت کو اور تفصیلاً جانیں گے۔ حاضرین سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر۔ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے، سلامتی ہو آپ پر۔ بندہ دعا کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے، اس لیے کہ السلام یہ سلام اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ رب العالمین کے بہترین ناموں میں سے السلام ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سلام نہیں ہے۔ ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہونے والی ہے، صرف اللہ باقی رہنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 27 سے پارے سورہ رحمان میں اس چیز کا ذکر کیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ زمین، یہ انسان، یہ چرند، یہ پرند، یہ درند، ساری کی ساری مخلوقات تباہ ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ سلامتی اگر کسی کو ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو، صرف اللہ رب العالمین۔ تو اس جملے میں توحید چھپی ہوئی ہے، یہ بہت معنی خیز جملہ ہے، صرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے بندہ جب دوسرے بھائی سے مخاطب ہو رہا ہے؟ السلام علیکم، آپ کے اوپر سلامتی ہو۔ دوسرا معنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت و آبرو، ہر چیز مجھ سے محفوظ ہے۔ دوسری زبان میں اگر یہ کہا جائے تو ایک بندہ دوسرے بندے کو جب سلام کر رہا ہے تو اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، اس کے ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ جو مختصر سا ہے جسے آج معاشرے نے چھوڑ دیا ہے یا کم کر دیا ہے۔
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हो आप पर। मैं और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बगैर कोई इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ही का नतीजा है कि इंसान गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाबात से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त से महफूज है। वरना याद रखिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों पर, गलतियों पर, लग़्ज़िशों पर पकड़ करने और गिरफ्त करने पर आ जाए, इस रोए ज़मीन पर कोई ऐसा बाकी नहीं रहेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से बच जाए। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान और रहीम है, कि मोहलत देता है, ढील देता है, चांस और मौका अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और बरकत हो। जरा सोचिए, कौन है जो ये नहीं चाहता कि उसके माल में बरकत हो, माल में इजाफा हो, सेहत अच्छी हो, कारोबार में बरकत हो, और आल औलाद में बरकत हो, खुशियों में बरकत हो। हर कोई चाहता है। ये एक प्यारा सा जुमला है कि बरकत बहुत जामे लफ्ज है, बरकत बहुत जामे लफ्ज है। देखिए कितना प्यारा इस्लाम है। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मुखातब होता है और कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपके ऊपर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। सिर्फ एक सलाम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर ले, कबूलियत, दुआ की कबूलियत की घड़ी हो, और एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से मुलाकात करते वक्त ये दुआ कहते, उसके जितने टेंशन, जितनी परेशानियां हैं, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। होंगी नहीं होंगी? इसकी अहमियत, इसकी फजीलत, इसकी अजमत देखिए। अल्लाहु अकबर। ऐसे ही शरीयत इस्लामिया ने इसे राइज नहीं किया, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक से खिताब करते वक्त इस जुमले को मुंतखब नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जामियत है, इसके अंदर माना मतलब है, इसके अंदर गहराई व गहराई है। इसीलिए इस जुमले का इंतखाब किया कि जब भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई से मिले, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, उसे सलाम किया जाए। क्या कहा गया कि हम जब भी किसी मुसलमान भाई से मुखातब हो, मिले, चाहे हम उसे पहचानते हो या ना पहचानते हो, हमारे इलाके का हो या ना हो, गोरा हो या काला हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया इस बात का कि अब उसे सलाम किया जाए। अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, सलाम करो मुसलमान को, जिसे तुम जानते हो या तो जिसे तुम न जानते हो, सलाम करो। क्या प्यारी दुआ है, क्या प्यारी इस्लाम की तालीम। क्या मैं और आप नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के हुकूक तकसीम किए हैं, और हर एक के हुकूक के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछताछ भी करने वाला है। अल्लाह का हक जिसके बारे में अल्लाह सवाल करेगा, बिल्कुल उसी तरह से बंदों का हक भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीम किया है कि वालिदैन का हक, औलाद का हक, बीवी का हक, भाइयों का हक, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक। बिल्कुल उन्हीं हुकूक में से एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो हक है वो सलाम करना भी। 6 हुकूक एक हदीस में आता है, दूसरे हदीस में 5 हुकूक का भी जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक है। उसमें से एक हक इदा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, कि जब वो मुसलमान भाई से मिले, मुलाकात करे, तो उसे सलाम करे, उसे सलाम करे। क्या प्यारी तालीम है। देखिए इस्लाम इसके इस जुमले के जरिए से इस रोए जमीन के सारे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर रहा है, सारे के सारे मुसलमानों को एक अपनाइयत के साथ इकट्ठा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है कि भाई एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है कि अगर हम किसी मुसलमान को देखें और उसे जानते हो या ना जानते हो, हम उसे सलाम करें। अगर हम उसे सलाम नहीं कर रहे या वो हमें सलाम नहीं कर रहा है, तो गोया कि एक दूसरे के हुकूक अदा नहीं कर रहे, और जब एक दूसरे के हुकूक अदा न किए जाए तो जुल्म ज्यादती बढ़ती चली जाती है। तो याद रखिए इस चीज को आम करना लाजिम है। इशारात कर रहा हूं मैं दलाइल की रोशनी में। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि जब भी वो अपने मुसलमान भाई से मुलाकात करे तो सलाम करे। दूसरी चीज, सलाम ये नेकियों में इजाफे का दरिया और सबब है। नेकियों में इजाफे का दरिया और सबब। मैं और आप जानते हैं, अगर कोई ये कहे कि भाई
کوئی السلام علیکم کہو 10 روپے دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو 20 روپے دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو تو 30 روپے دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی بھیڑ اسی کام میں لگ جائے گی کہ بس ایک دوسرے کو سلام کیا جائے۔ لگے گی نہیں لگے گی؟ کیوں؟ یہ مال کی فکر، نوٹوں کی فکر، دولت جمع کرنے کی ہرس۔ حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں انسان کتنا بھی کمائے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، یہیں چھوڑ کر جائے گا۔ ہاں، کل قیامت کے دن جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے نیکیاں، جس کے لیے انسان ترسے گا، جس کے لیے انسان تڑپے گا، چاہے گا کہ جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، نیکیوں میں اضافے کے لیے وہ اس روئے زمین کی ساری دولت لٹا دے، لیکن لٹا پائے گا؟ نہیں لٹا پائے گا۔ آج یہ گولڈن چانس شریعت اسلامیہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ سنہرا موقع ہے کہ ایسے چھوٹے جملے، ایسے چھوٹے کلمات کہ جو زبان پر آسان ہو اور میزان میں بھاری ہو، نیکیوں میں اضافہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہو، ایسے جملوں کو اپنی زبانوں پر رائج کیا جائے۔ چھوٹے بڑے، جاننے والے نہ جاننے والے، ہر ایک کو سلام کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 نہیں کی۔ دوسرے صحابی آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20 نہیں کی۔ تیسرے صحابی آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نے کی۔ دیکھیے نیکیاں کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن انسان نیکیوں کے لیے ترسے گا، نیکیوں کے لیے تڑپے گا، تو آج اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے، چانس اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ہم سلام کو عام کرتے ہوئے اپنی نیکیوں کو، اپنے نیکیوں کے بیلنس کو بڑھاتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے۔ دوسرا گولڈن آفر، سلام کی اہمیت، سلام کی فضیلت، سلام کی عظمت کے لیے کہ نیکیوں کا بینک بیلنس اگر جمع کرنا ہے تو ہمیں سلام کو زبان پر عام کرنا ہوگا، ہر کسی سے ملاقات کرتے وقت سلام کرنا ہوگا۔ سلام یہ کیا ہے، اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے شریعت اسلامیہ نے غیر ادیان کی مخالفت پر ابھارا ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے اور ان کی مشابہت سے روکا ہے کئی معاملات میں، ہر معاملے میں، کہ غیر قوموں کی مشابہت سے ایمان والوں کو بچنے کی تعلیم دی، غیر قوموں کی مشابہت سے بچنے کی تعلیم دی۔ لیکن آج بہت سارے لوگ سلام کی اہمیت کو نہ جاننے کے نتیجے میں آج غیر قوموں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ ان کے کلمات جن کے اندر کوئی جامعیت نہیں ہے، جن کے اندر گناہ ہے، جن کے اندر عیب ہے، جن کے اندر کمی ہے، جن کے اندر شک و شبہ ہے، جن کے اندر بعض اوقات جملوں میں کفر اور شرک بھی پایا جاتا ہے، بعض اوقات جملوں میں شرک اور کفر بھی پایا جاتا ہے، اور بہت سارے مسلمان ان کے ان جملوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کے ان جملوں کے ذریعے سے ان سے ملتے ہوئے شرکیہ، کفریہ یا شک و شبہ والے یا عیب دار الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ شریعت نے اتنی پیاری تعلیم دی ہے، اتنا پیارا جملہ دیا ہے، غیر قوموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ اگر کوئی غیر کی مشابہت اختیار کرے، جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسے اسی کے ساتھ معاملہ اس کا کیا۔ اس لیے غیر قوموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے، اور ان کے جو خطاب کرنے کے جو جملے ہیں، جو کلمات ہیں، حتی الامکان ان جملوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر بڑے قبیح جملے ہیں، برے جملے ہیں، جن کے اندر شرک ہو، جن کے اندر کفر ہو، جن کے اندر نافرمانی ہو، جن کے اندر اللہ رب العالمین کے حقوق کی تلفی ہو، ایسے جملے تو زبان سے ادا ہی نہیں کرنے چاہیے۔ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں ایسے بہت سارے جملے ہیں جو معاشرے میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، غیر تو غیر مسلمان بھی ایسے جملوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے معنی و مطلب کو نہیں سمجھتا۔ کیا ہم وہ حدیث بھول گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے اور اس کے معنی و مطلب کو نہیں سمجھتا، لیکن اتنا برا جملہ ہوتا ہے، شرکیہ اور کفریہ جملہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیا جاتا ہے، گرا دیا جاتا ہے۔
تو ہمیں ہمارے اسلام کے بتائے ہوئے پیارے پاکیزہ جامع سنہرے کلمات السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو عام کرنا چاہیے۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے عام کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پھیلایا جائے، اس کو پھیلانا، اسے عام کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، جتنا عام کر سکتے ہو اتنا زیادہ عام کرو۔ وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہو رات کے وقت نماز قائم کرو، تو ہوگا کیا؟ تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ جملہ اتنا عظیم جملہ ہے کہ اگر ہم اسے پھیلاتے ہیں، اسے عام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس جملے کو پھیلانے، اسے عام کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین یقیناً جنت میں داخل۔ اور اس جملے کی جو گہرائی ہے، جو وسعت ہے، وہ بھی اس کو بھی سامنے رکھیے۔ اس وجہ سے اس جملے کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں معاشرے میں محبت کم، نفرت زیادہ ہو رہی ہے، بغض و عداوت زیادہ ہو رہا ہے، ہمدردی، الفت، بھائی چارگی کم ہو رہی ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں ایمانی کمزوری کے نتیجے میں اختلاف و انتشار بڑھتا چلا جا رہا ہے، انسان کا تکبر، غرور، گھمنڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے کلمات کے ذریعے اس بات کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے آپس میں محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر تم عمل کرتے ہوئے آپس میں محبت کو عام کرو، ایک دوسرے سے محبت بڑھے، ایک دوسرے سے الفت بڑھے، ایک دوسرے سے ہمدردی اور بھائی چارہ بڑھے؟ صحابہ کرام نے کہا بتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کا عام کرو۔ دیکھیں کیا پیارا جملہ، یعنی افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلانا، سلام کو عام کرنا، سلام پر عمل کرنا، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ سلام کو پھیلانے سے محبت بڑھے گی، محبت کے بڑھنے سے ایمان بڑھے گا، اور ایمان بڑھے گا تو جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ کیا پیاری تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، سلام یہ وہ جملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سلام یہ شرک کا رد کرتا ہے، سلام یہ بدعت کا رد کرتا ہے، سلام یہ عاجزی کی علامت ہے، سلام یہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، وہ ذکر جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ میرے بندے سوتے بیٹھتے صبح شام اپنی زبانوں پر میرا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ تو کیسے جاری رکھتے ہیں؟ یہ جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے کلمات ہیں، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت کس طرح سے خطاب کرے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر، اور ان اذکار کے ذریعے بندہ اللہ رب العالمین کی قربت اختیار۔ یہ جملہ شرک کا رد کرتا ہے، شرک کا رد کرتا ہے۔ کیسے شرک کا رد کرتا ہے؟ شرک کا رد اس طرح سے کرتا ہے کہ میں اور آپ جانتے ہیں جب سلام اللہ رب العالمین ہے، سلامتی والا اللہ رب العالمین ہے، رحمت برسانے والا اللہ رب العالمین ہے، برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس اللہ کو چھوڑ کر جو
जो रहमान है, जो रहीम है, जो बरकत देने वाला है, जो रहमत बरसाने वाला है, जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाला है, उसे छोड़ करके गैरों के दर पर आवाज लगाए? जो उस चीज के मालिक नहीं, जो अल्लाह की तरह रहमत नहीं रखते, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देने वाला, वो लोग बरकत देने वाले नहीं है, क्योंकि सारी चीजों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो सारी चीजें जो आसमानों में है, जो जमीनों में, सब का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो मांगा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जाएगा ही जाएगा। तो ये तौहीद का पैगाम देता है और शिर्क का रद्द करता है कि सलाम सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, सब खत्म होने वाले, सब फना होने वाले हैं। तौहीद की तालीम देकर शिर्क का रद्द करने वाला जुमला, सुन्नत की तालीम देकर बिदअत का रद्द करने वाला जुमला, वो कैसे? मैं और आप जानते हैं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम कहो 10 नेकी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहो 20 नेकी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहो 30 नेकी। बस इतना ही कहना है, अब इसमें ज्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और बहुत सारे लोग मगफिरतुहू और इसके अलावा जो आगे जुमले कलिमात कहते हैं, शरीयत से साबित नहीं, वो बिदअत इख्तियार करते हैं। जहां जितना शरीयत ने बताया है बस उतना ही अमल करना, यही दीन इस्लाम है, यही इस्लाम का पैगाम है। सलाम इसी की तालीम देता है। जैसे कि मैं और आप जानते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम जब तशहुद में बैठते हैं, नमाज को मुकम्मल करने के लिए हम सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं। क्या अस्सलामु अलैकुम कहते हैं? कभी भी नहीं। व बरकातुहू के जरिए ज्यादती भी नहीं। जहां जितना जैसे शरीयत ने बताया है वहां उतना वैसे ही अमल करना, यही नेकी है। और सलाम इस बात की तालीम देता है। अगर मुसलमान जो आए दिन एक दूसरे को सलाम करता है, अगर इसके माना और मतलब को समझ ले और इस पर अमल करने लग जाए तो वो शिर्क से भी बच जाएगा और वो बिदअत से भी बच जाएगा, तौहीद को इख्तियार कर लेगा और सुन्नत को इख्तियार कर लेगा। जरा सोचिए कितना प्यारा जुमला है। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज में हम नमाज मुकम्मल करने के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हैं। क्या सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहते हैं या बढ़ाते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू? क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के इख्तिताम के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बताया। हाँ, आम तौर पर अस्सलामु अलैकुम कहने के 10 नेकी, रहमतुल्लाह बढ़ाने के 20 नेकी, बरकातुहू बढ़ाने के 30 नेकी। तो बिल्कुल हम इसी पर अमल करेंगे। इसमें और ज्यादा इजाफा करना या सलामुन कहना, सिर्फ सलामुन कहना, ये सारी चीजें गलत। और ये सारी चीजें आज मुआशरे में राइज है और ये यहूदियों की देन है। ये इस्लाम दुश्मनों की प्लानिंग और साजिश है कि जो जब सामने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते तो अपने नापाक ज़बानों से, अपने नापाक इरादों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बुग़्ज़ और अदावत की बौछार करते थे। यही वजह है कि जब यहूदी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते, मुखातब होते, तो अस्सलामु अलैकुम कहकर दुआ देने के बजाय अस्सलामु अलैकुम कहते। नौजुबिल्लाह क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम, यानी आप पर हलाकत हो, आप बर्बाद हो जाए। नौजुबिल्लाह यहूदी इस तरह का जुमला कहते थे, यानी उनकी बुग़्ज़, उनकी दुश्मनी, उनकी अदावत, उनकी जलन, उनका हसद उनके ज़बान के जुमले और कलिमात के जरिए से सामने, जुमले और कलिमात के जरिए से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी जो सबसे बड़े दुश्मन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमानों के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो यहूदी। वाज़ेह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि यहूदी मुसलमानों से सबसे ज्यादा 2 चीजों में चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं। वो 2 चीजें क्या है? एक यही सलाम और दूसरा आमीन। नमाज में जब इमाम वलद्दाल्लीन कहता है तो आमीन कहने पर यहूदी चिढ़ते हैं। जब मुसलमान एक दूसरे से मुखातब होते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए, एक दूसरे के लिए दुआ देते हैं, एक दूसरे के लिए सलामती का पैगाम देते हैं, ऐसे वक्त में वो चीरते हैं, नफरत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी सबसे ज्यादा मुसलमानों से 2 चीजों में चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं, एक सलाम करने से और एक आमीन कहने से। क्यों? इसलिए कि उन यहूदियों ने
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की अहमियत, फजीलत, इसकी आज़मत, इसके माना मतलब को समझ लिया, लेकिन अफसोस नहीं समझा तो मुसलमानों ने नहीं समझा। अगर मुसलमान इसके माना मतलब को समझ लेते तो आज मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम मुआशरे में ये चीज बहुत ज्यादा राइज होती, बहुत ज्यादा अमल में आ जाती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीके बताए। क्या तरीके बताए? कि छोटा बड़े को सलाम करे, चलता हुआ शख्स बैठे हुए को सलाम करे, सवार पैदल को सलाम करे, छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे। ये उसूल, ये तरीका बताया। हाँ, अगर कोई बड़ा छोटे को सलाम करता है तो उसके बड़ापन में कमी नहीं हो जाती है, बल्कि बड़ों को चाहिए कि वो सलाम को आम करने के लिए छोटों को भी सलाम करे। अरे क्या हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ते हैं? पूरी दुनिया की अजीम शख्सियत इमाम कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते से गुजरते और देखते कि बच्चे खेल रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम किया करते थे। अल्लाह। आज हमारा मामला क्या है? हम इंतजार करते हैं कि मैं पैसे वाला हूं, वो मुझे सलाम करेगा तो मैं जवाब दूं। कोई बड़े उम्र का शख्स है, वो सोचता है कि छोटे ये सलाम करे, मैं इंतजार करूं। बिल्कुल, सलाम में पहल करना चाहिए, सलाम को आम करना चाहिए। सलाम को आम करना जन्नत में जाने का दरिया और सबब है। सलाम को आम करना ये नेकियों में इजाफे का दरिया और सबब है। सलाम को आम करना ये मोहब्बतों को पैदा करने का